اللہم صلی علی محمد۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کے بہت پیارے ناموں میں سے دو نام المحیمن العزیز پڑھتے ہیں۔ المحیمن اس کا مطلب ہے پوری نگہبانی کرنے والا، اور وہ ذات جسے ہر چیز کے تمام احوال کا علم ہو۔ المحیمن وہ ذات جو تمام مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کی عمروں کی نگرانی کرنے والا۔ المحیمن یہ اسم مبارک قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا نگہبان وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی کے ساتھ کی ہے۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے سر کی نگہبانی میں دے دیا، جس کی ساخت کچھ ایسی رکھی ہے کہ وہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغز کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ اس اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے اور کچھ کو سینگ۔ اسی طرح مچھلیوں کی ایک قسم میں بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا، اور پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کر دیے۔ اور پھر آسمان کو ہی دیکھ لیجئے، ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے دور رہنا، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، اور ان کے ستارے انہی کی نگہبانی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اتنا سب کچھ صرف اسی المحیمن جل جلالہ کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اس اسم مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگران ہے، تو پھر وہ نافرمانی کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اس اسم مبارک پر جتنا زیادہ یقین بڑھتا جائے گا، اتنا ہی بندہ گناہوں سے بچے گا کہ میرا نگران میرے ساتھ ہے۔ اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، مثلا کسی نے آپ کو گاڑی کچھ ٹائم چلانے کے لیے دے دی اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھا ہو، تو چلانے والے کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ گاڑی بہت احتیاط سے چلائے گا کہ جس کی یہ گاڑی ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جس جل جلالہ نے ہمیں یہ جسم استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، وہ بھی مکمل ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آنکھوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہماری زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے، پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ یقین ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت جس سے کچھ بھی نہیں چھپا، تو پھر اذان سننے کے بعد پاؤں کو مسجد و نماز کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرے گا، زبان غلط نہیں بولے گی، ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوں گے، غرض جسم کے تمام اعضاء ناجائز استعمال ہونے سے بچے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اسم مبارک العزیز۔ اس کا مطلب ہے سب پر غالب، یعنی وہ ذات جو ہر چیز پر غالب ہے اور سب کے سب اس کی عظمت و جلال کے سامنے دبے ہوئے ہیں۔ اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ العزیز قرآن مجید میں یہ اسم مبارک 92 مرتبہ آیا ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ عزت اور بڑائی صرف اسی کے لیے ہے جس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ چاہے تو چند لمحوں میں آپ کی حکمرانی، آپ کی عزت خاک میں ملا دے۔ اگر العزیز جل جلالہ نے آپ کو کسی قسم کا کوئی عہدہ دے رکھا ہے، کوئی رتبہ عطا کیا ہے، تو اس کو اپنا ذاتی کمال کبھی بھی مت سمجھیں۔ یہ تو عارضی طور پر امتحان کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، نہ کہ مخلوق کو ستانے اور اس کو دکھ دینے کے لیے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے قصوں سے کہ جب بعض حکمرانوں نے یا بڑے رتبہ والے کسی مرد یا عورت نے کسی پہ ظلم کیا، صرف اسی وجہ سے کہ اس کے پاس بہت اختیارات ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر ایک دن ایسا آیا
کہ وہ خود ذلیل ہو گئے۔ مغرور انسان سے العزیز جل جلالہ عزت و رتبہ چھین لیتا ہے۔ یہ سارا کارخانہ حیات ایسے نہیں چل رہا، بلکہ اس کی ذات کے قانون کے مطابق چل رہا ہے جو غالب ہے۔ رات کی سکونی کیفیت، سورج، ستارے اور چاند کی مقرر گردش، یہ سب اسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا حاکم و ناظم ہے۔ لیکن افسوس ہے، شرک کرنے والوں نے ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے لگے ہیں اور اپنے نفع نقصان کو ستاروں سے متعلق کر دیا ہے، حالانکہ یہ ستارے تو خود انسان کے نفع کی غرض سے اس کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ جہالت اور حماقت کی انتہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کے ناموں کے نعرے لگاتے ہو اس امید پر کہ یہ ہماری مدد کریں گے، وہ نبی ہوں یا ولی، جن ہوں یا فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، پھر تمہاری مدد کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سیلاب کی نظر ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اپنی مدد کر سکتا تھا تو یہ ہستیاں ایسا کرنے کی سب سے زیادہ مستحق تھیں، لیکن ظاہر ہے اس کائنات کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے جس کی مدد کے ہم سب محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام، نیک و پرہیزگار بزرگ اپنی مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کہ ہم بے دین اور شریعت پر عمل نہ کرنے والے عاملوں، پیروں کے پاس جائیں، خصوصاً عورتوں کا ایسے غلط لوگوں کے پاس بغیر اپنے محرم کے جانا، ان کے سامنے بیٹھنا، خلوت میں ان سے باتیں کرنا، ان سے دم کروانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج ایک ہی ہے کہ مخلوق کا تاثر دل سے نکال دیا جائے، مخلوق کا ڈر دل سے نکال دیا جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ ہی کسی سے آہ لی جائے، اور ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، بیماری، دکھ میں صرف اسی العزیز جل جلالہ کو ہی پکارا جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اور پورے یقین سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔